الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ والذین معہ، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جس طرح اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں بخشی ہیں، مقام اور شان بخشا ہے، اسی طرح
اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو جو صحابہ دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اصحاب سے چنے ہوئے بہترین عظمت والے صحابہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے جانثار ہیں، جو آپ کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. ان صحابہ کا ذکر فرمایا وہ ہے پتہ ہے کس طرح کے؟ فرمایا اللہ پاک نے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے والے. آپ نے دیکھا نہیں جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے تو صحابہ نے اپنا مال، اپنا گھر بار، حتیٰ کہ اپنی عورتوں تک ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے پیش کر دی. سبحان اللہ. کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب وہ عدت پوری کر لے اسے شادی کر لینا. سبحان اللہ. یہ میری جائیداد، یہ میری زمین ہے، جہاں پر زیادہ زرخیزی ہوتی ہے وہ زمین آپ کو دے دیتا ہوں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑا رحم کرنے والے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تراہم، اور آپ دیکھیں گے ان کو رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، ان کو رکوع کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے. من اللہ، اللہ سے اللہ کا فضل و رضوانہ اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور ان کے تلاش کرنے کا انداز میرے اللہ کو اتنا پیارا لگا ہے کہ دنیا پر اسے بتا دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. اے میری رضا تلاش کرنے والے، میرے نبی کے جانثاروں، تمہیں مبارک ہو، ابھی تم زمین پر ہی ہو، میں رب تم سے عرش معلی پر راضی ہو گیا. سبحان اللہ. ایسی عظمت والے نبی کے جانثار صحابہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان پائیں گے. سبحان اللہ. اس قدر کثرت سے سجدے کرنے والے میرے نبی کے صحابہ. سبحان اللہ. ذالک مثلہم، اے دنیا والوں، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں. کون سے صحابہ؟ کہ جن کی مثال فی التورات، اللہ نے تورات میں بھی دی، ابھی دنیا پر نہیں آئے تھے، تورات میں میرے رب نے ان کی مثالیں بیان کی. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی. یہ وہ صحابہ ہیں. سبحان اللہ. عظمتوں والے، مقام والے. لیکن حضرات توجہ کرنا، میں وقت کی قلت کی وجہ سے مختصراً بات کروں گا. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیر پہاڑ پر کھڑے تھے. آپ اس پہاڑی پر کھڑے تھے اور میرے مصطفیٰ کا اور ابو بکر صدیق، عمر، عثمان میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ مجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں، مجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں، میرے ساتھ تجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں. ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، اور تجھے پتہ نہیں یہ پہاڑ مجھ پر صدیق کھڑے ہیں، تجھ پر صدیق کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں. پہاڑ رک جا. یہ سنتے ہی پہاڑ رک گیا. یہ سنتے ہی
پہاڑ رک گیا۔ میرے دوستو، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو شہادت کی بشارت دی، حضرت عثمان کو شہادت کی بشارت دی، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت امی عائشہ کو صداقت کی بشارت دی۔ اتنی عظمتوں والے میرے نبی کے صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک دن فرمایا، یہ کون ہے امیر معاویہ؟ کبھی ان کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش تو کریں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کاتب قرآن ہے۔ آپ کے سامنے آپ جو آج قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سے نیکیاں وصول کر رہے ہیں، یہ کاتب قرآن کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاتب قرآن میرے نبی نے ایک دن فرمایا تھا، امیر معاویہ میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، خواب کے ذریعے میرے اللہ نے امیر معاویہ کا جنت میں مصطفیٰ کو گھر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آئیے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظمتوں والے، اتنی شان والے کہ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے یہ دعا کی، اللہ اگر یہ تو چاہتا ہے تیری دھرتی پر، تیرے آسمان کی چھت تلے تیرا اسلام قوت پکڑ جائے، غالب ہو جائے، مجھے دونوں میں سے ایک شخص چاہیے، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا پھر عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دے، اور ہاں ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے اسلام سے، اسلام کی روشنی سے منور فرما دے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا پر پسند کسے کیا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرمایا، اور اس قدر عظمت اور شان دے دی، ایسی قوت دے دی کہ اللہ کے نبی کے پاس اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں، پیارے نبی کیا ہمارا اسلام حق پر ہے کہ نہیں؟ کیا ہم حق پر ہے کہ نہیں؟ عمر کیوں نہیں؟ یہ اسلام ہی تو حق ہے۔ فرمایا پھر یہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنا کیسی؟ آئیے باہر نکلیے۔ عمر گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ لوگوں، کسی نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو آؤ آج مسلمانوں کو روک کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے معراج پر حضرات جنت کا بہترین گروندہ دیکھا ہے۔ کس کا دیکھا ہے؟ اس کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیسی محبتوں میں اختلاف، پھر یہ کس طرح کی تنقیدیں! اللہ اکبر۔ یہ عمر، یہ تو وہ ہے جنہوں نے دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا۔ سمندر کی لہروں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر مجھے اس بات کا علم ہو کہ سمندر کے اس پار لوگ رہتے ہیں، ان تک بھی اسلام پہنچانا ہے، اے میرے رب، میں سمندر میں بھی اپنے گھوڑوں کو لے کر کود جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظمتوں والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز پڑھا رہے تھے، میرے نبی کی بشارت شہادت والی، ابو لولو نے خنجر مار کے عمر کو شہادت جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ عمر وہ ہے جو شہادت کے بعد تفسیر
میں نہیں جاؤں گا۔ شہادت کے بعد جس طرح دنیا میں پیغمبر کے بائیں کھڑا ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب غیر مسلم نے پیارے نبی کے پاس مقدمہ پیش کر دیا تھا، ابو بکر صدیق سے پیارے محبوب نے کہا، اے صدیق، اے ابو بکر، آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے، یا تو گواہ پیش کر دو۔ گواہ نہیں ہے، تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں مصطفیٰ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، میرا گواہ تو ایک ہی ہے جو عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ اس رب نے ابو بکر صدیق کے لیے جبرائیل کو بلا کر قرآن نازل کر دیا۔ میرے محبوب، اگر زمین پر میرے ابو بکر صدیق کا کوئی گواہ نہیں ہے، عرش معلیٰ سے میں رب گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جن کی بیٹی کے لیے بھی میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ فرمایا عائشہ کی گواہی دینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو رب ذوالجلال والاکرام عرش معلیٰ پر عائشہ کی گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ بھی صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو انہیں صدیق نہیں مانے گا، جو انہیں صدیقہ نہیں مانے گا، پھر وہ اپنی خیر منا لے۔ شاید اگر توبہ کر کے نہ مرا، ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ عظمت والے صحابہ، عظمت والے دنیا میں ہوتے، پیغمبر کے دائیں ابو بکر، بائیں عمر دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی جا کر دیکھ لو مدینہ کے اندر جہاں میرے مصطفیٰ کا مقبرہ ہے، آپ بیچ میں ہیں، درمیان میں ہیں، دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آئیے پھر ایک بڑی ہی دردناک شہادت، بڑی ہی دردناک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت پر خارجیوں نے اعتراض کر دیا اور بلوائیوں نے انہیں ان کے گھر کو گھیر لیا، انہیں گھر میں محسوس کر دیا۔ محسوس کرنے کے بعد ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ 40 دن گزر گئے۔ حضرات غور کرنا، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 40 دن گزر گئے ہیں۔ عثمان نے اور عثمان کی بیوی نائلہ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ اندر نہ تو پانی لے جانے کی اجازت ہے، نہ کھانا لے جانے کی اجازت ہے۔ ہائے، بھوک اور پیاس لگتی ہے تو قرآن اٹھا کر پڑھنے لگ جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 40 دن تک حضرت عثمان بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ ارے یارو دیکھو تو صحیح، یہ بھوکا اور پیاسا ہے کون؟ یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ کر مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں، تم اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے اللہ کے لیے ایک کنواں خرید کر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ کیا میں وہ عثمان ہوں کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ وہی عثمان ہو۔ کہا لوگوں، کیا میں وہ عثمان ہوں کہ نہیں؟ تبوک کے موقع پر پیغمبر نے فن کا اعلان کیا تھا، دنیا والوں، میں عثمان نے کھڑا ہو کر رسیوں سمیت، ساز و سامان سمیت پیغمبر کے حوالے 900 اونٹ کیے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں تم ہی وہ عثمان ہو۔ کہا دنیا والوں بتلاؤ، آج جس مسجد نبوی میں تم بیٹھے ہو، پیغمبر کے کہنے پر کیا یہ زمین میں نے خرید کر دی تھی کہ نہیں؟ کہا ہاں تم ہی وہ عثمان ہو۔ حضرات، یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں بیٹھے تھے، عثمان پیغمبر کی بیٹی کو لے کر اسلام کے لیے ہجرت کرنے لگا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ دوسرا جوڑا ہے جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔ ایک جوڑا تو ابراہیم علیہ السلام کا جوڑا تھا، ایک جوڑا یہ عثمان جا رہا ہے، یہ پیغمبر کی لخت جگر بیٹی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عثمان ہے کہ پیغمبر اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی پر کپڑا نہیں ہے، امی عائشہ بیٹھی ہوئی گئی، پیغمبر کے پاس حضرت ابو بکر صدیق آئے، پیغمبر اسی طرح لیتے ہوئے ہیں، پیغمبر کے پاس عمر آئے، پیغمبر لیتے ہوئے ہیں، عثمان آئے، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ کا آج یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آیا، میرے بابا ابو بکر آئے آپ اسی طرح لیتے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی طرح لیتے رہے، عثمان آئے آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظمت والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر نے عثمان کی شہادت کی خوشخبری تو سنائی تھی، پیغمبر نے عمر کی شہادت کی خوشخبری تو سنائی تھی، پیغمبر نے امیر حمزہ کے لاشے کو، شہید لاشے کو مسخ ہوتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا والوں جس دن عثمان شہید ہوا ہے اس دن کو تم نے منانا ہے، جس دن عمر شہید ہوا ہے اس دن کو تم نے منانا ہے، میرا چچا رضائی بھائی بھی شہید ہوا ہے اس دن کو تم نے منانا ہے، تم نے خیراتیں کرنی ہیں، تم نے صدقے کرنے ہیں، راتوں کو جاگنا ہے، ریلیاں نکالنی ہے۔ حضرات، اسلام میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماتے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 40ویں دن شہید کرنے کے لیے لوگوں نے دروازہ توڑا، اندر گھسے، حضرت نائلہ سامنے آ گئی، ان کے ہاتھ پر تلوار ماری گئی، ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر، 40 دن پیاسے رہنے والے، 40 دن بھوکے رہنے والے، حالانکہ لوگوں نے کہا تھا اب حضرت عثمان اگر آپ کا حکم ہو ان لوگوں سے ہم لڑائی کرتے ہیں، لیکن کہا لوگوں یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، یہ حرم ہے، میں نہیں چاہتا کہ حرم میں اللہ کے نبی کے شہر میں کوئی فساد ہو۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، ظالموں نے آ کر عثمان کی گردن پر تلوار دے ماری اور قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شہادت تو یہ بہت بڑی ہے، بڑی عظیم شہادت ہے، بڑا انہیں دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، 40 دن پیاسا رکھا گیا، 40 دن بھوکا رکھا گیا۔ اللہ اکبر، ہم کسی کی شہادت کے خلاف نہیں، ہم یہ کہتے ہیں سارے شہید عظمتوں والے ہیں، سارے شہداء مقام والے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کس طرح زندہ ہیں، بلکہ انہیں اللہ کی جنتوں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کا، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں ان سے اسی طرح محبت ہے جس طرح کے رب کا قرآن، پیغمبر کا فرمان کہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس طرح فرمایا ہے کہ جو اہل بیت سے کینہ بغض
अदावत नफरत रखता है, यूं समझ लेना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीना बुग़्ज़ और नफरत रखता है। मेरे नबी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया लोगों सुनो, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। सुभान अल्लाह। क्या माना कि पैगंबर का खानदान, पैगंबर की निस्बत अली से चलेगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हर शहीद बड़ी अज़मतों वाला, बड़े मकाम वाला, मुअज़्ज़म और हराम, ये बड़ा हुर्मत वाला महीना है। पिछले जुमा के अंदर आप सुन चुके हैं कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें ये महीना भी हुर्मत वाला है। हज़रात, नबी अलैहिस्सलाम अगर उस्मान की शहादत पर चाहते तो कह देते कि इनकी शहादत पर सबीले बातनी है। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो ऐलान कर देते कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर सबीले लगानी है, उनकी शहादत पर हलीमे बांटनी है। अफसोस दर अफसोस कि इनकी शहादत अभी बड़े अरसे के बाद वजूद में आती है। इससे कबल इस 10 मुहर्रम की शान, इसका मकाम, इसका मर्तबा मेरे अल्लाह ने बनाया है। आप जानते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, हम दोनों से जुल्म हो गया है, अल्लाह ताला हम तुझसे माफी चाहते हैं, अगर तूने हम पर रहम न किया हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने जब उनकी तौबा को कबूल किया, हजरात दिन ये रात तारीख यही 10 मुहर्रम की थी। ये 10 मुहर्रम ये अज़ल से ही बड़ी अज़मत वाला, बड़ी शान वाला है कि जब वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि जब हमने फ़िरऔन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी उम्मत को निजात दी है, वो उनके नौजवानों को ज़िबा करते थे, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को छोड़ देते थे। अल्लाह अकबर। हजरात, वो जो आजादी मिली है, तारीख यही 10 मुहर्रम की थी। जिस वक्त क़यामत का दिन आएगा, दिन जुमे का होगा, तारीख यही 10 मुहर्रम की होगी। अल्लाह अकबर। अब 10 मुहर्रम को बड़ा मशहूर कर दिया गया है सबीलों के लिए, खैरात के लिए, हलीमों के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शहादत से भी पहले इरशाद फरमाया था कि 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम या 10 या 11 मुहर्रम का जो बंदा रोजा रखेगा, पैगंबर ने फरमाया रमजान के रोजों के बाद अगर कोई फजीलत वाला रोजा है वो 10 मुहर्रम का रोजा है। हजरात, मेरे नबी ने फरमाया यहूदी आजादी की खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक रोजा रखती थी, क्योंकि हमने उनकी मुखालफत करते हुए 2 रोजे रखने हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये 2 रोजे रखेगा, अल्लाह की कसम पिछले 1 साल के मेरा रब गुनाह माफ कर देगा। तो मेरे भाइयों, इसी दिन जो है खाने खिलाए जाते हैं। पैगंबर ने फरमाया रोजा रखो, इसी दिन पानी पिलाया जाता है। पैगंबर कहता है रोजा रखो, इसी दिन दस्तरखान लगाए जाते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर पिलाया जाता है। पीने वाले भी इसमें तबर्रुक समझते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ पीने वालों, गौर कर लेना, गैरुल्लाह के नाम पर पीने वाला, गैरुल्लाह के नाम पर खाने वाला क़यामत के दिन जन्नत की नेमतें न खा सकेगा। अल्लाह की कसम। आओ, यही वो दिन है मुहर्रम, यही वो तारीख है 10 मुहर्रम की, जिस दिन हमारी लाइनें लग जाती हैं कब्रिस्तान की तरफ। चलो जी, कब्रिस्तान की ज़ियारत करनी है, कब्रों को जाकर ठीक करना है, कब्र वालों के लिए दुआ करनी है। वो लोग जो इस तारीख को जाते हैं, आप उन्हें बीच में कब्रिस्तान जाते हुए नहीं देखोगे।
بس انہیں ایک دن مل گیا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ہم قبرستان جاتے ہیں۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبروں میں جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد رہے، تمہیں اپنی قبر یاد رہے، اکثر جایا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ 10 محرم کو جایا کرو۔ حضرات کان کھول کر سن لو، اگر آج آپ لوگوں نے اس بات پر عمل نہ کیا، یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمیں پھر کہیں پچھتاوا نہ ہو۔ ان خرافات سے بچیں، ان اختلافات سے بچیں۔ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، عمل کرتے چلے جائیے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے خرافات سے بچائے اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔